نئی نئی عالمہ بچی ہیں جو ابھی عالمہ بنی ہیں اور وہ تبلیغ دین کر رہی ہیں، انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات لوگ ہماری تبلیغ کے جواب میں بہت زیادہ دل آزاری کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں، کمنٹس پاس کرتے ہیں، اس سے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بھی تم پر دین کے معاملے میں کوئی تکلیف آئے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ پر کوئی آزمائش آئے ہی نہیں تو یہ مطلب باعث تشویش چیز ہے، یہ کوئی مطلب خوش ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارکہ دیکھیں کہ اگر 2-3 دن آپ کے ایسے گزر جاتے کہ اس میں کوئی آزمائش آپ کی جانب متوجہ نہ آتی تو آپ گھبرا جاتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ حضور یہ کیفیت کیوں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ انجانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گرفت کر لی ہے، کیونکہ 2-3 دن ہو گئے کوئی آزمائش نہیں آئی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو اگر تبلیغ دین کے جواب میں لوگ فوراً آپ کی بات مان لیں، آپ کو عزت دیں، مرکزی جگہ پر بٹھائیں، آپ کو تحفے تحائف دیے جائیں، آپ کو بڑے بڑے القابات سے نوازا جائے اور کوئی آزمائش آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو ظاہری طور پر مطلب سمجھ لیں کہ ابھی ہم نبیوں سے قریب بظاہر نہیں ہیں۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں اسی طریقے سے کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، وہ سامنے سے ہنس رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ پر جوک بنا رہا ہے یا آپ پر طنز کر رہا ہے اور اس سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، تو یہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کا جو تبلیغ دین کرتے ہیں، جو علم سکھاتے ہیں کہ امتحان ہے، اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ تو ابھی نئی نئی عالمہ بنی ہیں، میں عرصے دراز سے کام کر رہا ہوں، لوگ اگر ہم جیسے اب میری اپنی پرسنل لائف بھی ہے، میں اکیڈمی میں ہوتا ہوں، کلاس لے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں، مجھے کتابیں لکھنی ہوتی ہیں، میلز کے جواب دینے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بہت ساروں کے جواب دیتا ہوں، میسیجز پہ جواب دیتا ہوں، پھر میرے بچے بھی ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان سب کو بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر میں کسی کی کال اٹینڈ نہ کر سکوں، میسیج کا جواب نہ دے سکوں تو بعض اوقات 1-2-3 کال کے بعد ہی وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اتنے سخت سخت جملے بولتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ آج ہی کوئی میل تھا یا فیمیل مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اندازہ نہیں کر سکا، اور جب میں ان کو جواب نہیں دے سکا تو انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا کہ آپ کو علم پر بہت زیادہ مغرور ہو گئے ہیں آپ، اور پتہ نہیں کیا میدان محشر میں پکڑ لیں گے۔ انہوں نے شاید نہیں لکھا ایسے، لیکن آتے ہیں میدان محشر میں آپ کو اللہ کے سامنے پکڑیں گے اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس طریقے سے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ جی آپ مغرور ہیں، متکبر ہیں، آج آپ میڈیا پر آ گئے ہیں تو آپ کا دماغ بہت 7ویں آسمان پر پہنچ چکا ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا کہ آپ جیسے بڑے بڑے علماء کو ہم پچھاڑ دیں گے اور آپ مجرمین کی لائن میں لگے ہوں گے۔ تو بہرحال جیسے لوگوں کے ذہن، اب ان کو کیا کہا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنا تو حق جانتے ہیں، اور ان کو جانتے کیا معلوم تو ہوتا نہیں بیچاروں کو، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کاش کبھی ایک عالم دین یا ایک باعمل عالمہ کا حق بھی جاننے کی کوشش کرتے کہ عوام پر ان کا حق کیا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس قسم کے کبھی بھی جملے لکھنے کی جرت ہی نہ ہوتی، انگلیاں کانپ جاتی، ہاتھ کانپ جاتے، کیونکہ عالم کا بہت بڑا حق ہے جو ہماری عوام نے آج تک سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا آپ ہمت رکھیں اور تبلیغ دین کرتی رہیں، آپ اجر و ثواب ان سے نہیں چاہتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو آپ کی دل آزاری نہ ہو، کوئی امتحان ہی نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ اس طرح کی آزمائشوں کو تو پھول سمجھ کر آپ قبول کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر آزمائش پر صبر آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ آپ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہو رہی ہیں، آپ کے جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام قرب عطا فرما رہا ہے۔ اب جب اتنے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہوں تو ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کو کیا دیکھنا، ہمت کر کے آپ تبلیغ دین کرتے رہیں۔ ایک ہمارے